ہجری کے اندر بھی اور 10ویں ہجری کے اندر بھی وہ قرآن مجید کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب جس وقت مکہ فتح ہو گیا بہت سارے لوگ تو اس انتظار میں تھے، ابھی وہ اپنے باپ دادوں سے وڈیروں سے سنا تھا اصحاب الفیل کا واقعہ کہ ہاتھی والے آئے تھے، مکے کو فتح نہیں کر سکے تھے نا، تباہ ہو گئے تھے، تو جاہل لوگ جو تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی نہ ہوا تو مکے میں نہیں آ سکے گا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو قرآن کے الفاظ ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگوں کی فوجیں، لوگوں کے گروہوں کے گروہ، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان آ رہے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں ہجری کے اندر قبول اسلام کا حلقہ بڑا ہی وسیع ہو گیا اور اسلام جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل چکا۔ اللہ اکبر۔ 10ویں ہجری کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہے نا وہ گورنر بنا کے بھیجے ہیں صوبوں کے اندر، جس وقت سلطنت وسیع ہو گئی تو صوبوں کے اندر گورنر بنا کے بھیجے۔ یمن کی طرف حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ ابن جبل، جس وقت بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا یقین مانیے کہ روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میں سواری پہ سوار ہو گیا ہوں مسجد نبوی کے باہر، مجھے حکم دیا ہے کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی لگام تھام لی ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، میں اترنا چاہتا ہوں، آپ نے حکم دیا اترنا نہیں ہے، حکم دیا کہ نیچے اترنا نہیں ہے، بیٹری اتار کے بچوں نہیں جنریٹر ہی چلا دو، آپ نے حکم دیا کہ نیچے اترنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے بھی جا رہے ہیں معاذ ہو سکتا ہے تو جس وقت دوبارہ مدینے میں آئے تو تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو، معاذ ہو سکتا ہے جس وقت تو دوبارہ مدینے میں آئے تو میری قبر کے پاس ہی آئے گا۔ کس طرح جو ہے صحابہ اکرام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بھائیو صحابہ کو اپنے ماں باپ کی وفات کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہونا تھا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو تیار کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں معاذ، جب حضرت معاذ رونے لگ پڑے تو پھر جو ہے نا تھوڑا موضوع بدلا، بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو ان لوگوں نے تیرے پاس فیصلے لے کے آنے ہیں، کس چیز کے ساتھ فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، بکتاب اللہ، یا رسول اللہ آپ کے جو اصول ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، معاذ اگر اللہ کی کتاب کے اندر اس بات کا حل نہ ہوا پھر کیا کرو گے؟ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات سے فیصلے کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، معاذ یہ کتاب اللہ میں بھی نہ ہوا میری سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، دیکھوں گا کہ اس مسئلے کی قرآن مجید میں یا حدیث پاک کے اندر اس کی مثال اور نظیر کہاں پہ ہے، ادھر سے استنباط کر کے اس مسئلے کا حل کروں گا۔ اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ سننا چاہتے تھے۔ حضرت معاذ نے جس وقت یہ الفاظ بولے تو رحمت کائنات نے تھپکی دی اور دعا دے کے فرمایا کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو میرا رسول اور قاصد ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری تائید اور نصرت کرے گا۔ مختلف گورنر بنا کے بھیجے گئے۔ پھر 26 ذی قعدہ کو حجت الوداع کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اعلان کروا دیا کہ حج کے لیے جانا ہے۔ مدینے کے سارے لوگ آس پاس کے جو یہ خبر سن رہا ہے، یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل، اللہ کے نبی حج کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی؟ آپ کے ساتھ چلیں جی، پتہ نہیں اگلے سال تک زندگی ہو کہ نہ ہو، کیا مرد، کیا خواتین، اور کیا جی بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، عرب غیر عرب تو نہیں، دیہاتوں کے لوگ، حتیٰ کہ مدینہ شریف بھر گیا۔ 26 ذی قعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں۔ 26 ذی قعدہ بروز ہفتہ روانگی ہو رہی، اور تمام ازواج مطہرات ساتھ ہیں، انصار بھی سارے ساتھ ہیں، مہاجرین بھی سارے ساتھ ہیں۔ وہی ذوالحلیفہ کا مقام، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کا اور عمرے کا احرام باندھا۔ اب اس کے اندر ایک اختلاف ہے فقہا کا کہ یہ حج کا احرام کون سا حج تھا، یہ متمتع جو ہے حج تمتع کا احرام تھا یا قارن کا احرام تھا، یہ ایک فقہی بحث ہے، میں نہیں اس میں جانا چاہتا، وقت جو ہے بہت کم ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، ایک سفر کے اندر دو کام کرنا، ایک ہی احرام کے اندر بندہ نیت کرے اسی ایک احرام سے میں حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی کروں گا، تو اس کا نام ہے قارن۔ یہ حج کی 3 قسمیں، اور ایک دوسری صورت کہ میں نے صرف احرام باندھتے ہوئے عمرے کی نیت کی، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، حج کا جس وقت موسم شروع ہوا دوبارہ میقات پہ آ کے احرام باندھ لیا، تو یہ حج تمتع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حج کون سا تھا؟ بعض کی رائے ہے کہ تمتع تھا، بعض کی رائے ہے کہ قران تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے جب چلے ہیں، قربان جائیے جی، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع، ایک روایت 1,25,000 کی اور دوسری روایت 1,40,000 کی، سب کا ایک ہی لباس ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے جلوہ کے اندر چل رہے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو ہے چل رہا ہے اور صحابہ اکرام بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ 26 ذی القعدہ کو چلنے والا قافلہ 4 ذی الحجہ کو مکہ میں اس کی آمد ہوئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں آئے ہیں، بیت اللہ پر نظر پڑی ہے، تو رحمت کائنات نے فرمایا اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما، اے اللہ اس گھر کی عزت کے اندر اور اضافہ کر دے، اے اللہ اس گھر کی تکریم کے اندر اور اضافہ کر دے، اے اللہ اس گھر کو ہر لحاظ سے سارے مسلمانوں کی دلوں کے اندر اس کی عظمت بٹھا دے۔ وزد من حجہ واعتمرہ تکریما وتشریفا، اے اللہ جو بندہ اس گھر کا حج کرے آ کر یا یہاں آ کے عمرہ کرے، اے اللہ اس کی عزت کو بھی بڑھا دے۔ عمرے کی بات آ گئی، قرآن مجید کے اسلام کے بعض قوانین ایسے ہیں کہ ذہن ان کو مانتا نہیں ہے۔ مثلا قرآن نے جو اصول دیا، قرآن نے کہا زکوٰۃ دو تو مال کیا ہو جائے گا؟ بڑھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ میرے پاس 1200 روپیہ ہیں، میں نے زکوٰۃ دیا 100 تو باقی 1100 رہ گئے، میں نے سود لیا 100 تو 1300 ہو گئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں، حقیقت کے اندر ایسا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پہلے ٹائٹل پر ہی اللہ نے لکھ دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب سے فائدہ وہی پکڑے گا، عقل ماننے نہ ماننے، وہ کہے جو اس کے اندر حکم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں نہ عمرہ، رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ جو بندہ مالی بحران کا شکار ہو، پریشان ہو مالی وسائل کے اعتبار سے، فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ حج عمرے کرے۔ اب بھی ذہن میں وہی سوال، اس پر تو اتنا خرچ آتا ہے، فرمایا یہ حج عمرہ کرنا یہ مسکینی کو ختم کرتا ہے اور غربت کو ختم کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، طواف کیا ہے، اور اس طواف میں آپ نے استعلام کیا ہے، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، یوں اشارہ کیا ہے۔ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پہلا سوال حجر اسود نو بوسہ دیتا صحیح، ایسے جیسے یہ بوسہ دینا تو فرض ہے۔ اور ہم نے وہاں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عورتوں کو مردوں میں گھستے ہوئے۔ یہ اس سفر میں جب میں گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک عورت کے وہاں حجر اسود کے پاس کپڑے پھٹ گئے تھے۔ بالکل جہالت ہے، حرام کاموں کا ارتکاب ہے عمرے میں، اور اللہ کے گھر میں بار جتنا ایک گناہ والا کام ہے، اللہ کے گھر میں تو وہ کام اس سے بھی بڑا گناہ والا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں جتنا حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ہے اتنا ہی استعلام کرنے کا ثواب ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جائیں اللہ آپ سب کو لے جائیں، اس کے مسائل ضرور سیکھ کے جائیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعلام کیا، نوافل ادا کیے، صفا مروہ کی سعی کی،
اور وہاں یہ آیات پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا میں گئے، 9 ذی الحجہ کو زور کے بعد عرفات میں گئے۔ یہ جتنا بھی طریقہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، سن لیں، یہ مسئلے اسی وقت یاد ہونے ہیں جب آپ نے جانا ہے۔ جتنے مرضی یاد کر لیں، تجربہ ہے، اس وقت تک یاد ہی نہیں ہوتے جب تک جاتا نہیں بندہ۔ تو پہلے عمرے کے اگر ممکن ہو حج سے پہلے عمرہ ضرور کر لیں، وہ جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ خطبہ کیا خطبہ تھا کہ رحمت کائنات کے بول نہیں تھے، آپ موتی رول رہے تھے۔ اتنا عظیم الشان خطبہ، اتنا عالمگیر خطبہ کہ آج 1400 سال بعد بھی اس خطبے کی افادیت اور اہمیت اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن تھی۔ کوئی موضوع آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق اس میں بیان ہوئے ہیں، مزدوروں کے حقوق اس میں بیان ہوئے ہیں، غلاموں کے حقوق اس میں بیان ہوئے ہیں، ہمسایوں کے حقوق اس میں بیان ہوئے ہیں، عقائد کی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ فضیلت کس بندے کو ہے یہ سارا اسی میں بیان ہوا ہے۔ اجتماعی معاشرہ کس طرح تشکیل دینا ہے یہ سارا اس میں بیان ہوا ہے۔ احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سستی نہیں کرنی ہے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ سود کی حرمت رسول اللہ نے اس میں بیان کی ہے۔ یہ جتنے بھی احکام کے کام ہیں یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اب وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، 2-4 چیزیں جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہیں مل سکوں یا نہ مل سکوں۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، پتہ نہیں میں اگلے سال تمہارے ساتھ ہوں کہ نہ ہوں، اگلے سال تمہیں مل سکوں کہ نہ مل سکوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ لعلی لا احج حجتی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں حج نہ کروں۔ وجہ یہ ہے حج ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادات جتنی بھی ہیں نا ان کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب عبادت کرتے رہیے جب تک موت نہیں آتی، عبادت کرتے رہیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کا عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زندگی کے ساتھ۔ اس سے اگلی زندگی میں نمازیں کوئی نہیں ہیں، روزے کوئی نہیں ہیں، اس سے اگلی زندگی میں عبادات نہیں ہے، اس سے اگلی زندگی کے اندر ان عبادات کے جو ہے نا وہ جزائیں شروع ہوں گی۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے بصیرت والے ہوتے ہیں۔ حضرت یہی مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اگلی زندگی برزخ والی ہو یا جنت والی ہو، آخرت والی، نمازیں شمازیں کوئی نہیں ہونی۔ ایک مرید رونے لگ پڑے۔ حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت جی جنت میں جا کے نمازیں نہیں ہونی تو ساڈا گزارا پھر اتنے کنج ہوئے گا۔ آج ہم نماز سے جان چھڑا رہے ہیں اور وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ ان کی خوراک وہ عبادت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگو جس طرح تم سب کے ذہن میں ہے آج کا یہ میرا شہر مکے کا شہر، اس کی عظمت تمہارے ذہنوں میں ہے، اس مہینے کی عظمت تمہارے ذہنوں کے اندر ہے، اور اس مہینے کی اور اس شہر کی عظمت بھی تمہارے ذہنوں میں ہے۔ فرمایا اسی طرح ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے بھائیوں کے خون وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ قتل کرنا حرام ہے، ان کے مال چوری کر کے رشوت لے کر، فرمایا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے جی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بتاتے ہیں، انسانی حقوق۔ فرمایا خواتین کے بارے میں فاتقوا اللہ فی النساء، اور لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں۔ فرمایا بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا ہے، اللہ کے نام پر یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ،
یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان کے ساتھ جیسے سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے وہ پوچھیں گے۔ اب یہ دیکھ لو جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، اس معاشرے کے اندر عورت کی کیا حیثیت تھی، اسلام کتنی تاکید کر رہا ہے۔ فرمایا لوگوں غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کا خیال کرنا، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فخر نہیں، آج کی زبان میں کہہ لو کسی ذمہ دار کو کمی پر فخر نہیں ہے اور کسی کمی کو ذمہ دار پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معاشرتی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں، تمہارے ذہنوں میں جو سب سے گھٹیا قوم کا بندہ ہے اگر وہ متقی ہے تو تمہارے وزیر اعظم سے اس کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ سب سے قریب بندہ اللہ کے کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر اجتماعی معاشرے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا اور فرمایا ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، تم سب کا باپ ایک ہے اور ہم سب حضرت آدم کی اولاد میں ہیں۔ فرمایا کسی کی عزت کو خراب نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، اور فرمایا کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، امانت جو لی جائے اس کو بالکل حفاظت کے ساتھ واپس پہنچاؤ، قرضہ جو لیا جائے اس کو ہڑپ کرنے کی نیت نہ کرو بلکہ اس کو بھی واپس پہنچاؤ۔ عقائد کی بات چلی تو رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کفر نہیں کرنا، اپنے رب سے ضرور ملو گے اور تمہارا رب تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایاکم والغلو، اور لوگوں دین کے اندر افراط و تفرید سے، غلو سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے دین کے معاملے میں ان کے اندر غلو آ گیا تھا۔ احکام کی بات چلی تو فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا اہتمام کرنا، ان چیزوں کے اندر سستی نہ کرنا، اور فرمایا سود آج کے بعد حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے سود تھے سارے باطل ہیں، ہاں اصل رقم جو ہے تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ انبیاء کی یہ سنت ہوتی ہے بھائیوں کہ وہ اپنا محاسبہ پہلے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا میرے چچا نے، حضرت عباس نے بہت سارے لوگوں سے سود کی رقمیں لینی تھی، فرمایا میرے چچا نے جس سے سود لینا ہے سارے کے سارے باطل، کوئی بندہ چچا عباس کو سود نہیں دے گا، ان کی اصل رقم جو ہے وہ انہیں واپس لوٹائے۔ دوران کورس بھی ایک دو دفعہ کہا کتنے گناہ آج ہم ایسے کر رہے ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا، ان میں سے یہ ایک سود کا گناہ بھی ہے۔ سود کے گناہ کو بھی آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ جتنے بھی مالیاتی ادارے، بینکنگ کا نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سودی ادارے چل رہے ہیں۔ اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے رشتوں کے سلسلے میں جب ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ جی بینک میں مینیجر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو سود پر، حرام کام پر فخر کرنے والی بات، اگر ہم اس کو گناہ سمجھتے ہوں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میرا بچہ جی شراب پینے والا ہے، کبھی رشتہ دیکھتے ہوئے کسی نے کہا کہ میرا بچہ زنا کرنے والا ہے، معلوم ہوا ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ کہ سود کو ہم نے کیا کر دیا، سود کی ہم نے قسمیں بنا دی۔ وہ جی جو حرام ہے وہ اور قسم کا تھا، یہ سود اور قسم کا ہے۔ یعنی اس سود کو حلال کرنے پر شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ بہانے بھیج دیے اور ہم نے جو ہے نا اس کے اندر علتیں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سود کو حرام کیا تھا، آج ان کی امت جو ہے وہ سود کے کاموں کو کر رہی ہے۔ یہ انشورنس کی سکیمیں، یہ پرائز بانڈ، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ رسول اللہ نے ایک قانون بتا دیا ہے، نام چاہے آپ جو بھی رکھ لو۔ فرمایا ہر وہ قرض جس کے بدلے میں نفع لیا جائے فہو ربن، فرمایا وہ سود ہے اور حرام ہے۔ ہر قرض جس کے بدلے میں نفع لیا جائے فرمایا وہ سود اور حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں زنا نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، فرمایا کہ ہر وارث کے قرآن نے حصے مقرر کر دیے ہیں، وارثوں کو ان کے حصوں سے محروم۔ بہنیں بھی وارث ہیں کہ نہیں؟ لیکن آج ہمارا کیا چکر چل رہا ہے؟ بہنوں سے معافی، زبردستی انگوٹھے،
اور وہ بیچاری بولیاں وہ بھی لگا دیتی ہیں، پھر بعد میں بھگتتی بھی ہیں۔ فرمایا جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا، وہ لوگو لمبی باتیں اب ختم، میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا موقد بلن ناسبہ، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ آج ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے مکاتب فکر کی کتابوں کو جپھے مارے ہوئے ہیں، آج اپنے بزرگوں کی کتابوں کو ہم کتاب اللہ پر ترجیح دے رہے ہیں، آج ہم نے اپنے فرقوں کی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اپنی فرقوں کی اور مسلک کی کتابوں کی بات کی ہم تعویل نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی ہم تعویلیں کرنا شروع کر دیتے۔ کئی دفعہ جب کہا جائے کہ یار قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، اب بزرگ لکھ گئے نے کی کریے۔ قاضی شمس الدین صاحب اگلے دن تقریر ان کی میں سن رہا تھا ظرف طبع کے لیے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیرون ملک میں رہتا تھا، اس کو پیچھے سے خط گیا، موبائل کے زمانے نہیں تھے، خط پڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ کمرے والے سارے انہوں نے سمجھا کہ فوتگی کا خط آ گیا، وہ بھی سارے بیٹھ کے تسلیاں دینے لگ پڑے، رونے لگ پڑے۔ تو جس وقت رو دو کے چپ ہوا، اسے پوچھا کون فوت ہوا ہے؟ کہتا ہے میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ وہ بیوقوف انسان، ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی فوت ہو گیا، تو کہتا ہے میں کہہ نہیں رہا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ وہ جانتے ہو بیوہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خامد فوت ہو جائے۔ تو تیری بیوی کا خامد کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ تو فوت ہو گئے؟ نہیں میں تو زندہ ہوں۔ تو پھر یار گل تو اڈی ٹھیک ہے، پر ہوں لکھیا ہے کی کرا۔ یہی آج ہوا، قرآن کے دلائل دیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، اے بزرگ ہوں لکھ گئے کریے تو کی کریے۔ یہ استاد ایسے لکھ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں اب دیکھو جی وہی بات جو حضرت معاذ کے ساتھ کی تھی، فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، وہ لوگوں موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس بھی میرے رب کا وہ فرشتہ موت کا پیغام لے کے آ جائے، فاجیب، تو میں نے بھی اس کو قبول کرنا ہے، اس کے سوا میرا بھی چارہ نہیں۔ صحابہ اکرام کا بھی ذہن جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس وقت یہ خطبہ مکمل کر لیا تو فرمایا اوے لوگو، اللہ رب العزت نے میری بابت تم سے پوچھنا ہے، کیا میں نے اللہ کے احکام آپ تک پہنچا دیے ہیں؟ جی آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ کوئی چیز مخفی تو نہیں رکھی؟ جی نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی شہادت والی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور یوں کہتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ ہو جا یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرے احکام سارے ان تک پہنچا دیے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا وہ دین جو چلا تھا سیدنا آدم صفی اللہ سے حضرت نوح پر آنے تک مکمل نہیں ہوا، حضرت ابراہیم و اسماعیل پر مکمل نہیں ہوا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر مکمل نہیں ہوا، وہ دین جو چلا تھا 1,24,000 پیغمبر آئے، آج خاتم النبیین آئے، انہوں نے وہ سارے احکام پہنچا دیے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ لوگوں آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے اندر جو بڑھائے گا وہ بھی مجرم، اور جو اس دین کو کم کرے گا وہ بھی مجرم۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، اور رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کو میں نے مکمل کر دی، پسند کی ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، اگر اس آیت کا اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی ہم اس دن کو جشن عید کے طور پر مناتے، عید مناتے، جشن مناتے۔ کون سی آیت؟
قال یوم اکملت لکم والی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سنو، مجھے یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے، اور رسول اللہ کس حالت میں تھے مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید منانے کا میرے نبی نے تصور نہیں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ جی 100۔ اس وقت شاید آج کے دور کے فلسفی موجود نہیں تھے۔ آج بھی یہ قربانی کے دنوں کے اندر یہ فلسفے آتے ہیں، اور جی اتنا خون بہانا، یہ اس وقت تو چلو غربت تھی تو اس وقت چلو تھا، اب جو ہے اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اب یہ غریبوں پر بانٹ دیں۔ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اتنی مہنگی گاڑی کیوں لے رہے ہو، یہ غریبوں پر بانٹ دو، موبائل اتنا مہنگا کیوں لیا ہے، یہ غریبوں کو دے دو، نہیں کہیں گے۔ یہ کہیں گے تو دین اسلام کے جو احکام ہیں ان کے نافذ کرنے پر یہ باتیں سننے میں آئیں گی۔ اور اگر یہ لوگ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تو ضرور مشورہ دیتے، یا رسول اللہ 100 اٹھان قربان کرنے دی کیڑی لوگ۔ یہ دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے، دین متعین ہو چکا ہے، اب اس کے اندر قیاس آرائیاں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپسی چلے ہیں، اور مہینہ کون سا؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ 26 ذی-القعدہ سے چلے تھے، اب ذی الحجہ کے مہینے میں واپسی ہو رہی ہے۔ واپس جس وقت پہنچے ہیں نا تو مکہ جو ہے نا اس سے نکلیں، آگے آ کر ایک چوک بنتا ہے، وہاں 2-3 رستے ہیں، تو اس جگہ پر پہنچ کر کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کے بھیجا ہوا تھا، وہاں اس جگہ پر آ کر کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں شکایات کی کہ یہ ادھر جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شکایات بوگس ہیں، مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔ آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے لوگوں جو بندہ مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست رکھے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اے اللہ جو علی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے کیا کیا، بات کا بتنگڑ بنایا، انہوں نے کہا جی مولا سے خلافت ثابت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی خلیفہ بنانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لغت کی آپ کوئی سی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سی کتاب بھی، کہیں بھی آپ کو مولا کا معنی خلیفہ نہیں ملے گا۔ بے شمار اس کے معنی ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 8-10 یا اس سے بھی زیادہ اس کے معنی ہیں، لیکن کسی لغت والے نے اس کا معنی جو ہے خلیفہ نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جملہ بڑا سننے میں آتا ہے، مولا علی، مولا علی، بڑے بڑے لوگ قد کاٹ والے وہ بھی بیان کرتے ہوئے دوسروں کی تائیدیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے بولے، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا کیا ہے؟ مولا ہے۔ آج رسول اللہ کے بارے میں کبھی کسی نے سنا مولا محمد؟ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ کسی نے مولا محمد کہا ہو؟ وہ جو شرط تھی جس پر ساری بلڈنگ تھی وہ تو ہم نے ختم کر دی، اگلا کام شروع کر دیا جی مولا علی، مولا علی۔ مولا علی کا معنی دوستی کا، اور اس کا کوئی بھی جو ہے نا بندہ انکار نہیں کرتا، اور جس کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ذرا برابر بھی جو ہے نا نفرت ہوگی اس بندے کا اسلام خطرے میں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور اب چونکہ عرب سارا جو ہے وہ تقریباً اسلام کے زیر نگیں ہو چکا، اور اسلام کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے پورے عرب میں پھیل چکی۔ اب ڈر تھا اس بات کا کہ سائڈوں کی جو طاقتیں ہیں انہوں نے اسلام کو خطرہ سمجھ لیا ہے، کہیں وہ طاقتیں مدینے پر حملہ نہ کریں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی تیاری کر کے اس کی عمارت جو ہے حضرت اسامہ کو دی، غلام زادے کو، حضرت زید کا بیٹا، اس کو سلار بنایا۔ بعض لوگوں نے کہا جی ایسے ایسے، فرمایا اس کے باپ کی سرداری پر بھی تمہیں شک تھا، اس وقت بھی تم نے باتیں کی تھی، آج اسامہ کے بارے میں؟ فرمایا میں بہتر جانتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت میں لشکر ایک تیار ہو گیا ہے،
اور 26 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 11 ہجری اب شروع ہو چکی ہے، 26 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روانگی کا حکم دیا۔ سفر بالکل آخری ہے، آخر پہ اس کی تاریخیں ہیں۔ 3 میل کے مقام پر جس وقت ایک مقام جرف آتا ہے، وہاں پر یہ لشکر پہنچتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ وہ لشکر جو ہے وہ رک جاتا ہے، حضرت علی بھی واپس آ جاتے ہیں تیمارداری کے لیے، حضرت عباس بھی واپس آ جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اب بالکل آخری تاریخ ہیں۔ اور شروع کیسے ہوئی ہے طبیعت کی خرابی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری میں دن رات اس لشکر کی تیاری میں رہے۔ ایک رات جب آپ جنت البقیع میں گئے، کافی دیر تک ادھر رہے اور رات کے کسی پیر میں واپس آئے تو اس وقت سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اور یہیں سے آپ کی مرض الوفات جو ہے نا اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النصر جو ہے، جو ابھی میں نے پڑھی، وہ نازل ہو چکی تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس سورت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں، بخار جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور ازواج مطہرات میں جس کی باری ہوتی ہے اس کی باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں آج باری کس کی ہے؟ 1-2 دن جب اسی طرح گزرے تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہنے کا ہے۔ مزاج شناس ہوتی ہیں بیویاں، انہوں نے اجازت دے دی، سب نے جو اس وقت حیات تھیں، کہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں رہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت ہے، اور صحابی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا، بڑے شدید قسم کا بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بخار؟ فرمایا ہاں، تم میں سے جتنا 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا میں اکیلے کو بخار ہے۔ اور بیماری کے ایام میں اماں جی فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ اب ان کے حجرے میں ہی آ گئے، اماں جی فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوا کرتے تھے نا اپنی زندگی میں، تو اس وقت ایک دعا پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے، اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاؤک لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ دعا پڑھ کر دم کرنا شروع کیا تو اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دینا، میرے اوپر رحم بھی کر دینا، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دینا۔ اسی مرض الوفات میں وفات شریفہ سے 4 دن پہلے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، لشکر رک گیا، لشکر اب نہیں جا رہا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بقرطاس، بھئی ایسا کرو میرے پاس ایک کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کے دیتا ہوں جس تحریر کے لکھ چکنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں، استاد سارا سال پڑھاتا ہے، مدارس میں بھی 3 امتحان، سمائی، ششمائی، سالانہ، یہ امتحان کیا ہوتے ہیں؟ امتحان یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے شاگردوں کو پڑھایا ہے وہ یاد ہے کہ نہیں، اسی مقصد کے لیے یہ امتحان ہوتے ہیں نا، ورنہ استاد سے بڑھ کر شاگرد کو کون جانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی میں حجت الوداع کے موقع پر انہیں سبق دے کے آیا ہوں اس خطبے کے اندر کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو۔ اللہ کے نبی امتحان لینا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں لے کے آؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دوں جس سے تم گمراہ اس کے بعد نہیں ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین اور فتین فرمانے لگے یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو وہ سبق بھولا نہیں ہے کہ 2 چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں
ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ اب لوگوں نے یہاں بھی بات کا بتنگڑ بنایا، انہوں نے کہا دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اللہ قرآن و سنت والا عقیدہ نصیب کرے ایمانداری کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا سمجھیں اس بحث کو، یہ معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 میں بتا رہا ہوں کہ وفات شریفہ سے کتنے دن پہلے کا یہ واقعہ ہے؟ 4 دن کا۔ حضرت فاروق اعظم نے انکار کر دیا، اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو آپ ضرور بعد میں بلا کے لکھوا دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2 حدیث کے لفظ ہے ایتونی بقرطاسن، اب اس میں حضرت عمر کا نام ہے، جو جاننے والے ہیں جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ۔ حضرت عمر کو تو حکم نہیں ہے، حکم سب کو اکٹھا ہے، حضرت عمر اگر نہیں لا کے دے رہے دوسرے لے آتے، لیکن کوئی بھی نہیں لے کے آیا۔ معلوم ہوا کہ سب سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی امتحان لے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن تیمیہ بڑے محقق آدمی ہیں، انہوں نے ایک عجیب نکتہ کیا پیش، فرماتے ہیں کہ اگر خلافت والی بات ہے نا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تیرے باپ کی خلافت لکھ کے جاؤں، لیکن کیوں نہیں لکھ رہا؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یأبی اللہ والمؤمنون الا لأبی بکر، ابو بکر کے بغیر خلیفہ نہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نہ ایمان والے قبول کریں گے، بخاری کی حدیث کے الفاظ۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہتے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت، لیکن آپ نے چھوڑ دیا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے گا تو مسلمانوں نے قبول ہی نہیں کرنا، اور ایسا ہی ہوا جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے ہیں آخری، اور وفات سے پہلے، وفات جو ہوئی ہے سوموار والے دن ہوئی، وفات سے پہلے جمعرات کا دن آیا، تو جمعرات والے دن ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور ظہر کی نماز جماعت پڑھا کے، جماعت کروا کے آپ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کا اور آخرت کا، کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت کو پسند کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے، سوچنے لگے کہ بندہ تو کوئی بڑے عقل مند ہے، آخرت کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں صدیق اکبر، اور وہ رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ مزاج شناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں نے پوچھا اس میں رونے والی کون سی بات ہے بابا جی؟ بابا جی کہنے لگے تم نہیں سمجھے ہو جو میں سمجھاؤں، اس بندے سے مراد کوئی عام بندہ نہیں، اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آپ کی جدائی کا وقت قریب آ۔ اب حدیث کے مطابق فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا کا اور آخرت کا، اور اس بندے نے کس کو پسند کیا؟ آخرت کو، یعنی دنیا کی زندگی کو اس نے پسند نہیں کی۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کے ہاں آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اور خاص آپ سے خطاب کر کے فرمایا للآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیغمبر آپ کی ہر بعد میں آنے والی زندگی آپ کی پہلی زندگی سے بہتر، آپ کی پیدائش پہلے زمانوں سے بہتر، آپ کا لڑکپن آپ کی پیدائش سے بہتر، اور آپ کی جوانی آپ کے بچپن اور لڑکپن سے بہتر، آپ کا بڑھاپا آپ کی جوانی سے بہتر،
للآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ دنیا کی زندگی مکمل کر چکنے کے بعد برزخ میں پہنچیں گے تو برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر، اور قیامت والے دن جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو جنت والی زندگی پچھلی ساری زندگیوں سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے رونے لگ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابو بکر جو ہے وہ سمجھ گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا موضوع بدلا کہ ابو بکر کا دھیان کسی اور طرف چلا جائے، میری جدائی سے اس نے بڑا پریشان ہونا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، جتنی بھی کھڑکیاں اور دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سارے بند کر دینا۔ وہ ایسا تھا کہ دوسری گلی میں اصل دروازے تھے، جن کے بھی جتنے بھی پڑوسی تھے نا مسجد نبوی کے، ایک دروازہ یا کھڑکی انہوں نے رکھی ہوئی تھی پیچھے جانب سے کہ نماز کے وقت میں کھڑکیاں کھول کے تو وہ ادھر سے آ جاتے۔ فرمایا آج کے بعد ساری بند، الا خوخۃ ابی بکر۔ فرمایا ہاں ابو بکر کی کھڑکی جو ہے وہ اس کو باقی رہنے دیا جائے، باقی سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ آنے والی زندگی کے اندر اب ابو بکر کے اوپر ذمہ داریاں آ جانی ہیں، تو ذمہ داریاں جس پر آ جائیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لچک کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ابو بکر کی کھڑکی جو ہے نا وہ کھلی رہنے دینا۔ پھر حضرت ابو بکر کو جتنا صدمہ تھا شاید دوسروں کو اتنا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اس دنیا کی زندگی میں جس بندے نے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں نے سب کے احسان کے بدلے اتار دیے۔ کسی بندے کا میرے اوپر احسان نہیں ہے، سب کے احسان کے بدلے میں نے اتار دیے ہیں۔ اس کائنات میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد الرسول اللہ بھی دے نہیں سکا۔ فرمایا وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ ابو بکر ہے، اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ وہ لوگوں، اس دل کے خانے کے اندر صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں۔ اگر اللہ کی محبت کے علاوہ اس دل کے خانے میں کسی کو شریک کرتا، خلیل بناتا، دلی محبت وہ اللہ والی جگہ پر اگر لاتا تو ابو بکر صدیق کو اس کی جگہ پر لاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، وہ لوگوں، تم میں سے پہلے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ شروع کر دیا۔ پھر فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ تو ساری زندگی رحمتیں بانٹتے رہے ہیں، اب تو بوقت وفات ہے، جرم انہوں نے کون سا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، انبیاء کی قبروں پر سجدے کرنا شروع کر دی۔ امام الانبیاء کا یہ فرمان مد نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنے والا بندہ اس پر کیا ہو؟ تو حضرت علی اجویری کی قبر کو سجدہ کرنے والا بندہ کیا وہ رحمت کا مستحق ہوگا؟ حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، ان کی قبر کو سجدہ کرنے والا رحمت کا مستحق ہوگا؟ نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنے والا اگر لعنت کا مستحق ہے تو اللہ کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والا اس سے بھی بڑا لعنت کا مستحق۔ زندگی کے آخری ایام ہے اور کتنی فکر ہے امت کے عقیدے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بن جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، یعبد، وہ قبر جس کی عبادت کی جائے، پوجا پاٹ کی جائے، جس قبر کو سجدے کیے جائیں، وہ قبر بھی کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی۔ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر عصر اور مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے، اور مغرب کی نماز میں اس دن سورۃ مرسلات کی تلاوت کی، اور عشاء کی نماز کے وقت آپ پر بخار کی شدت، غشی کے دورے جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ صحابہ اکرام بیچارے انتظار کر رہے ہیں عشاء کی نماز کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی ہو رہی ہے۔ ہوش آتی ہے، ہوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ، کتنی فکر ہے نماز کی بھائیوں، کہ آخری ایام ہے، غشی پہ غشی ہے، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں، وہم ینتظرونک، یا رسول اللہ وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں،
فرمایا اچھا ایسا کرو، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہوئے اور نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے غشی کا دورہ ہو گیا، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جو کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ خیر یہ جمعرات کا دن ہے جی، کون سا دن ہے؟ عشاء کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی ہے، ایک نماز ہو گئی۔ جمعے کی کتنی نمازیں؟ ہفتے کی، اتوار کی، یہ 3 دنوں کی 5 نمازیں، اور جمعرات کی عشاء کی نماز کتنی ہو گئی؟ 16، اور سوموار والے دن فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ اور یہی وجہ کہ بعد میں جب اختلاف ہوا نا تو صحابہ کہنے لگے، خلافت کا بات چلی کہ ایک صحابی جو ہے وہ ایک انصار میں سے ہو جائے، ایک جو ہے وہ مہاجرین میں سے خلیفہ بن جائے، تو صحابہ کہنے لگے یار چیزیں دو ہی ہیں، ایک دین ہے اور دوسری دنیا ہے۔ جب دین یعنی مصلی رسول اللہ نے ابو بکر کے سپرد کیا تھا تو دنیا کے کام بھی ابو بکر کے سپرد ہی کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا دن آ گیا ہے، اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لیتے ہیں، 2 صحابہ کا سہارا لے کر پاؤں اٹھانے کی سکت بھی نہیں ہے۔ آج چھوٹا سا سر درد ہو جائے تو جماعت گئی، نمازیوں کی جماعت گئی، سکت نہیں ہے، لیکن آپ 2 بندوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، نظر پڑ گئی، محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک لفظ بولا، فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک، میری جگہ پہ کھڑا ہو جا ابو بکر، مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہ ابو بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہ۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا اور فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد یہ جگہ کس کی ہوگی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر سچے عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ پھر پیچھے آ گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، آج پھر کہوں گا کہ فقہی مسائل کو چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کا جو بھی مکتبہ فکر ہے اس سے متعلق رہیں، لیکن فقہی مسائل میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، فتوے بازیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، صدیق اکبر جو جماعت کھڑی کر چکے تھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ اب اندازہ کر لو جی، کچھ نہ کچھ حصہ تو پڑھ لیا تھا نا، اب کہاں گئے فتوے کہ جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نہیں ہوتی، نہیں کرتا اس کی نہیں ہوتی، فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھتا اس کی۔ اب یہ آخری نماز ہے، آخری عمل ہے، کیوں تشدد ہو رہے ہیں؟ امت کو تو اس وقت بڑے بڑے چیلنج جو ہیں وہ درپیش ہے، کفر کے اور گمراہی کے فتنے ہمارے سروں پہ لٹک رہے ہیں اور ابھی تک ہم انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر جی آخری دن سوموار کا شروع ہو گیا ہے، حضرت صدیق اکبر جماعت کھڑی کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو افاقہ ہوا ہے، پردہ اٹھایا ہے حجرہ مبارک کا، صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث میں ہے صحابہ نے رسول اللہ کا تبسم دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، گویا کہ مسکراہٹ کس بات پہ ہے کہ سارے کے سارے بندے ابو بکر کی امامت پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آخری دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں اب صرف ایک بیٹی زندہ ہے، کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا، باقی نرینہ اولاد بھی فوت، تینوں بیٹیاں بھی فوت، اب بیٹی ایک فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ کی ماں کی جگہ بھی رسول اللہ اور فاطمہ کی باپ کی جگہ بھی رسول اللہ، باقی ساری امت کو وفات کا ایک صدمہ ہونا تھا، حضرت فاطمہ کو تو دوہرا صدمہ ہونا تھا کہ جسمانی رشتہ بھی ہے، روحانی رشتہ بھی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ کو ذرا زیادہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کے کان میں بات کی، حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ پڑی،
پھر بعد میں دوسرے کان میں بات کہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگ پڑی۔ اس موقع پر نہیں، وفات کے بعد اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ وہ بیٹا کیا بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن، کہ پہلے آپ نے رونا شروع کیا پھر آپ نے ہنسنا شروع کیا؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ اب تیری اور میری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، تیری اور میری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جب اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں، تو میں آپ کی یہ بات سن کر میں نہ رہ سکی تو میں نے رونا شروع کر دیا، تو میرا رونا ابا جی نہ دیکھ سکے۔ ابا جی نے دوبارہ میرے کان میں فرمایا، فاطمہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے، میری وفات کے بعد میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ میری وفات، اسی طرح حدیث کے الفاظ، میری وفات کے بعد میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ اب یہ ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کہاں ہوئی ہے، یہ آپ خود جو ہے اندازہ کر لیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بھی آخری بالکل جو ہے نا دن ہے، حالت نزع شروع ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ منگواتے ہیں، بار بار اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈبوتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں تیری مدد چاہتا ہوں، موت کی سختیوں سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ موت کی سختیاں کتنی سخت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، واہ کرب اباہ، ہائے میرے ابا جی کی تکلیف۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، فاطمہ بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کی تکلیفیں ساری کی ساری دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، انگلی مبارک کھڑی کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ یاد ہوگا کہ 40 سال عمر کے بعد جب پہلی دعوت تھی تو کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ساری نبوت والا مرحلہ پورا کر کے آج آخری دعوت بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ توحید ہے، اعمال صالحہ کسی کام کے ہیں، عقیدہ توحید میں لچک ہے تو اعمال صالحہ کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ آج لوگوں نے معیار بدل لیے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں جو وہ فلاں غیر مسلم ہے، رفاع عامہ کے بڑے اس نے کام کیے ہیں، لوگوں نے اس کو معیار بنا لیا۔ اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ معیار عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر اگر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک یا کفر ہے، تو عمل صالح جتنے بھی ہو جائیں وہ سارے کے سارے عقارت اور ضائع جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی فرماتی ہیں کہ میری گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں دروازے پہ اور ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو میں نے محسوس کر لیا، رسول اللہ بار بار مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، تو میں نے محسوس کر لیا، میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈال لی، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ مسواک سخت ہے، چبا نہیں سکے۔ اماں جی فرماتی ہیں پھر میں نے کیا کیا، اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈالا، اپنے منہ کے اندر میں نے اس مسواک کو نرم کیا، اور نرم کر چکنے کے بعد اس مسواک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھا۔ اماں جی فخر کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سب سے جو آخری چیز گئی ہے وہ کیا ہے؟ میری تھوک ہے، میرا لعاب ہے، اور سب سے آخر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا ہے۔ رسول اللہ منہ مبارک کی صفائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں آخری وصیت۔ آج بڑی فکر ہوتی ہے جی ابا جی نے یہ وصیت کی تھی مرتے ہوئے، دادا جی نے یہ وصیت کی ہوئی تھی، اور خاص کر کے ہماری وصیت اس جگہ پر بڑی ٹک جاتی ہے جہاں مجھے اپنا مالی مفاد ہو۔ سنیے رسول اللہ کی آخری وصیت، رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک، اوے لوگوں نماز میں سستی نہ کرنا، اوے لوگوں نماز میں سستی نہ کرنا۔ آج اسی نبی کا امتی نماز کو جو ہے غیر ضروری بات سمجھ رہا ہے، نماز کے بارے میں اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ آخری وصیت ہے، نمبر 1 نماز کی سستی نہیں کرنی، نمبر 2 فرمایا متاحت عملے کے ساتھ نرمی والا رویہ کرنا۔
غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، فرمایا نرمی والا رویہ کرنا ہے۔ اور اس موقع پر پھر آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دروازے پر جو ہے نا وہ کچھ کھڑک سا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ابا جی بندہ کو نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں کس چیز کا جو ہے نا وہ یہ کھٹک ہے۔ فرماتے ہیں ابا جی نے فرمایا فاطمہ یہ اب وہی آیا ہے جس کو رب نے بھیجا ہے۔ اور جبریل امین میرے سامنے کھڑے ہیں اور جبریل امین کہہ رہے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملاقات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑی انتظار ہے، اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ موت والا فرشتہ ہے، اور یہ اعزاز صرف انبیاء کا ہے کہ انبیاء کی روح نکالنے سے پہلے انبیاء سے اجازت لی جاتی ہے، امت کے اندر یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں تو پھر اس فرشتے کو اجازت دیجئے کہ یہ اپنا کام کرے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہم الرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اماں جی فرماتی ہیں بار بار نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھی اور مجھے حدیث یاد آ گئی۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا لن یقبض نبی حتی یری مقعدہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتے جب تک اللہ اس کو جنت میں اپنا مکان دکھا نہیں لیتے۔ تو میں محسوس کر رہی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اپنے اس مکان کی طرف ہیں۔ اور اماں جی فرماتی ہیں کہ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر انگلی مبارک کر رہے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور زبان مبارک سے یہ الفاظ روح مبارک اوپر چلی گئی اور ہاتھ مبارک نیچے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جب سے کائنات بنی ہے بھائیو، اس سے پہلے بھی اتنا بڑا صدمہ پیش نہیں آیا، اور اس کے بعد قیامت تک اتنا بڑا صدمہ نہیں کہ سب سے قیمتی جو ہستی تھی، اس ساری کائنات کا خلاصہ ہستی تھی، اس ساری کائنات میں جو محبوب ہستی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے الفاظ کیا ہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ وہ لوگوں ابا جی کی وفات کے بعد میرے اوپر تو مصیبتوں کے اس طرح پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ دنوں پر بھیج دیتا تو وہ دن جو ہے وہ بھی راتوں کے اندر بدل جاتے۔ حضرت صدیق اکبر بھی پریشان، حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک جو ہے کچھ صبح کے وقت بہتر ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر اپنی زمین پر چلے گئے، باقی سارے صحابہ ادھر ہی تھے کہ جس وقت یہ خبر ملی صحابہ تو بیچارے بعض اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اس سے بڑا صدمہ باپ کے مرنے کا، ماں کے مرنے کا، اولاد کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم جیسا جری انسان تلوار ہاتھ میں لے رہے ہیں، صحابہ مغموم بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں جس بندے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اضرب عنقہ، میں اس کی گردن کو اتار دوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو صدیق اکبر واپس تشریف لائے اور واپس آ کر سیدھے حجرہ عائشہ میں پہنچے۔ کفن مبارک کی چادر اوپر پڑی ہوئی ہے، چادر کو اٹھایا تو صدیق اکبر نے پیشانی پہ بوسہ دی، قربان جائیے صدیق اکبر تیرے ہونٹوں پر، اور زبان سے یہ الفاظ نکلے طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی زندگی گزاری ہے تو وہ بھی بے مثال تھی، آج زندگی کی بہاریں مکمل کرنے کے بعد آپ پر وفات ہوئی ہے تو وفات بھی بے مثال ہے۔ چہرہ مبارک کو ڈھانپ دیا، باہر تشریف لائے، حضرت عمر سے کہنے لگے الا رسلک، عمر بیٹھ جا نیچے، لیکن عمر کا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، وہ اسی طرح چل پھر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو چھوڑا، سیدھے ممبر پہ تشریف لائے اور لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے کہ اب اس امت کا سربراہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اب اس امت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے والا آ گیا ہے۔
صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے، صدیق اکبر نے خطبہ دینا شروع کیا، اے لوگو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اور جو بندہ تم میں سے رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان پر آج وفات ہو گئی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان پر موت نہیں آنی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا کہ معبود کے اندر اور محبوب کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، محبوب پر موت آ جاتی ہے اور معبود پر موت۔ اور صدیق اکبر نے اپنے اس خطبے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے کتنے انبیاء آئے، آج ان میں سے کوئی ہیں؟ فرمایا وہ سارے چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا بھلا تبھی موت سے وفات پا جائیں یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں کیا تم واپس اپنے دین میں چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بندہ بھی اسلام کو چھوڑ کر پیچھے چلا جائے گا پچھلے دین میں، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ باتیں سننا تھی کہ حضرت عمر بھی بیٹھ گئے اور رونے لگ پڑے، کہنے لگے صدیق اللہ تیرے اوپر رحم کرے، ہمیں تو محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے آیات یہ آج نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو دن سن کر صحابہ کے جذبات پیچھے ہو جایا کرتے تھے، قرآنی آیات آگے ہو جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تجہیز و تکفین جو ہے اس کی باری آئی، سوموار والے دن وفات ہوئی ہے، منگل والے دن غسل دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے، انہوں نے غسل دینا شروع کیا۔ اب یہ بات چلی کہ کپڑے مبارک اتارے جائیں کہ نہ اتارے جائیں، اتنے میں غشی ہو گئی، اور اسی غشی میں سب کو آواز سنائی دی کہ پیغمبروں کا لباس اتارتے نہیں ہیں، اسی لباس کے ساتھ ہی کفن دیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ بات آئی کہ دفن کس جگہ کرنا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ انبیاء جس جگہ فوت ہوتے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے، لہذا حجرہ عائشہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ جو ہمارے علاقے کے اندر ہے یہ، اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے۔ اب پھر اختلاف ہوا کہ قبر کون سی ہونی چاہیے، لحد والی ہونی چاہیے یا شق والی ہونی چاہیے، تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک بندہ لحد والی کھودنے والا، دوسرا شق والی، جو بندہ پہلے آ جائے گا وہی قبر جو ہے وہ تیار کی جائے گی۔ اب یہ اتنے جو اختلاف ہو رہے، غسل کے وقت کپڑے اتارنے ہیں کہ نہیں، دفن کس جگہ کرنا ہے، قبر کیسے ہونی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پڑی ہوئی ہے، کسی نے آگے بڑھ کر نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اختلاف ہو رہا ہے آپ اس کا فیصلہ کر دیں، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی مکمل کر کے اب جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ پھر تیسرے دن جس وقت تدفین ہوئی تو اس وقت صحابہ واپس جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت انس کو دیکھ کر فرمانے لگیں، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تمہیں کس طرح برداشت ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے جسم مقدس کو قبر میں اتار کر اوپر تم نے مٹی ڈال دی ہے۔ حضرت انس جو ہے ان کی بھی چیخیں نکلیں اور صحابہ اکرام بھی زارو قطار رونے لگ پڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے دین پر چلائے۔ اس دین کے لیے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں، کتنی ماریں کھائیں، کتنے سفر کیے، کتنے غزوے لڑے اور کتنی ہی تکلیفیں، زخمی کتنی دفعہ ہوئے، اور آج اس دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فرقہ پرستی کے اس دور میں اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا لکھنا پڑھنا، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور جانا، یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔